اسلامی اعتبار سے نئے سال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سال ہمیشہ سال ہوتا ہے. پچھلے سال کا ہر دن ویسا ہی ہے جیسے اگلے سال کا ہر دن ہوگا. یہ سارا موقف اس پر ہے کہ انسانوں کا اخلاق کیا ہے، انسانوں کا کردار کیسا ہے. اگر انسانوں کا کردار اچھا ہے تو پہلے سال بھی ویسا ہی ہوگا، اگلے سال بھی ویسا ہوگا. نیا سال آنا کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر روز نیا سورج نکلتا ہے اور ہر روز نیا سورج جو ہے وہ نیا دن لے کر کے آتا ہے. جس اللہ نے یہ کائنات بنائی، جس اللہ نے انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کی، جو اللہ رات کو لاتا ہے تاکہ انسان آرام کریں، دن لاتا ہے تاکہ انسان دن میں اپنی سرگرمیاں، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ تعلیمی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ قومی ہوں، چاہے کسی بھی اعتبار کی کوئی سرگرمی وہ ساری ہوں، تو جس اللہ نے یہ دن اور رات بنائے اسی اللہ نے تقسیم یہ نہیں کی کہ پچھلے سال کچھ اور تھا، نیا سال آ گیا تو خوشیاں مناؤ. اس لیے اسلام میں نئے سال منانے کی کہیں کوئی اہمیت نہیں ہے. اب نئے سال کے عنوان پر جو طرح طرح کے برے کام ہوتے ہیں، جن میں شرابیں پی جاتی ہیں، جس میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جس میں بدکاریاں ہوتی ہیں، جس میں دھوکے بازیاں ہوتی ہیں، جس میں ناچ گانے اور ڈانس ہوتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ مہینوں کی تیاریوں کے بعد اس ایک دن کروڑوں نہیں اربوں روپے اڑا دیتے ہیں، اور جن جن باتوں کا تصور بھی کرنا مشکل تھا وہ باتیں عام ہو جاتی ہیں. تو اس لیے بڑی دردمندی کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. ہمارا یقین ہے کہ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سارا اللہ کے ہاں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. انسان کا جسم اس کو ریکارڈ کرتا ہے. زمین کے جس خطے پر جو کام ہوتا ہے زمین کا وہ خطہ اس کو ریکارڈ کرتا ہے، اور فرشتے الگ سے ریکارڈ کرتے ہیں. یعنی 4 جگہوں پر انسانوں کے تمام اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. ایک اللہ جل شانہ کا خصوصی اپنا انتظام، دوسرے انسان کا جسم کہ یہ خود استعمال بھی ہوتا ہے اور انسان کے تمام کاموں کا ریکارڈ بھی کر رہا ہے. یاد رکھنا چاہیے انسان کا یہ جسم بیک وقت 2 کام کرتا ہے. ایک تو انسان کے کہنے پر یہ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرے اللہ کے حکم کی بنا پر تمام کاموں کو ریکارڈ کر رہا ہے. اور قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا جسم سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، بس قیامت کے دن صرف سوئچ آن کر دینا ہے اور تمہارا جسم سب کچھ بولے گا جو کچھ بھی تم نے کیا ہوگا. تو ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اور وہ سارا ریکارڈ وہاں موجود ہوگا. تو اس لیے شرابیں پی جائیں، غلط تعلقات قائم کیے جائیں، فضول خرچیاں کی جائیں، ناچ ڈانس ہوں، یہ سارے وہ برے کام ہیں جن برے کاموں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، دوسرے کسی مذہب میں بھی کوئی گنجائش نہیں، اخلاقی طور پر بھی ان کی کوئی گنجائش نہیں، سماجی اقدار کے اعتبار سے بھی ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس وقت چونکہ کچھ طبقوں کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ یہ چیزیں پھیل جانی چاہیے، اور جب یہ چیز پھیل جائیں گی اس کے بعد پھر جہاں یہ برائیاں پھیلیں گی وہاں کے لوگ دوسرے کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے. وہ نوجوان نسل جو زناکاری میں، شراب خوری میں، آوارگی میں، فحش کاموں میں، فضول خرچیوں میں، پیسے اڑانے میں لگ گئی، اس کے بعد ان سے کسی اونچے کام کی توقع کرنا، کسی تعمیری سرگرمی میں ان کا حصہ لینا ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو وہ چیز ہے کہ جس انسان کو یہ لت لگ گئی اس کے بعد پھر وہ کسی کام کے قابل رہنے والا نہیں ہے. نہ وہ تعلیمی میدان میں کہیں آگے بڑھے گا، نہ وہ اخلاقی طور پر کوئی آگے بڑھے گا، نہ وہ کوئی قومی خدمت کر سکے گا، نہ وہ دینی دعوت کا کام کر سکے گا، نہ وہ دینی اور دنیاوی تمام میدانوں میں اس کا حال جو ہے وہ شکست کا حال ہو جاتا ہے. اس لیے بڑی دردمندی کے ساتھ درخواست کی جاتی ہے کہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے، نئے سال کے نام سے جو گناہ کا کام ہوتے ہیں، چاہے جہاں ہوتے ہوں، چاہے جن ہوٹلوں میں ہوتے ہوں یا جن سیاحتی مقامات پر ہوتے ہوں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں. یقیناً کچھ لوگوں کو یہ بات کڑوی لگتی ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ دقیانوسی سنائی جا رہی ہے. یاد رکھیں یہ دقیانوسیت نہیں ہے، یہ فحاشی سے بچانے کی دعوت ہے، یہ برائیوں سے بچانے کی دعوت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں تاریخ کا ورق بتاتا ہے جن قوموں میں بدکاریاں پھیل جائیں
اور وہ بدکاریوں سے اپنے آپ کو بدکاریوں کو چھوڑنے کو تیار نہ ہوں اور سرکشی کی حالت اختیار کر لیں، ان قوموں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ خود یہاں کشمیر کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ضلع ولر کے درمیان میں ایک شہر تھا جس شہر کا نام تھا سندھ نگر، اور وہاں اسی طرح کی فحاشیں ہوتی تھی، اور بعد میں وہ شہر ایک زلزلے کے شکار ہو کر کے فنا ہوا، تباہ ہوا، اور آج بھی ضلع ولر کے نیچے اس شہر کے کچھ بچے کچھ آثار ملتے ہیں۔ جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ تاریخ حسن میں پڑھیں کہ کس طرح سے بدکاریوں کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ شانو فنا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے تمام والدین اپنے بچوں کی سختی کے ساتھ نگرانی کریں، اور تمام نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں اپنی جوانی کو اس طرح کے داغوں سے بچانے کی فکر کریں، اور اس عیاشی، اس فحاشی، اس فضول خرچی، اس شراب کھوری، اس ناچ گانے، اس موسیقیت سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ آپ کے اللہ کی طرف سے آپ کا حکم ہے، یا آپ کے نبی کی طرف سے آپ کا حکم ہے، یا آپ کی آخرت آپ سے کہہ رہی ہے کہ ہم کو تباہ مت کرو، اور یہ آپ کی جسمانی وہ قوتیں، جن قوتوں کو اللہ نے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ بڑے کام کر سکیں، وہ ساری قوتیں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں برباد نہ کریں۔ بس اسی غرض کے لیے مختصر سی یہ درخواست کرنی تھی کہ کل جب 31 دسمبر آخری دن ہوگا اور پھر اگلی رات آئے گی، اس اگلی رات میں نہ جانے کتنے انسان شیطان جو ہیں وہ اسی برے کام میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، کتنے انسانوں کو۔ اللہ جل شانہ کا حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کا رویہ اختیار کرو، احسان کا رویہ اختیار کرو۔